السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہمارے سامنے یہ سوال آیا ہے کہ زیر ناف بال کہاں تک صاف کیے جائیں۔ تو معزز ناظرین، عربی زبان میں جسم کے مختلف حصوں پر اگنے والے بالوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مثلاً الشعر یعنی آنا کے بال، الاسب پاخانے والی جگہ یعنی دوبر کے بال، اور السنہ آنا سے اوپر اور ناف کے نیچے کی جو جگہ اس کے بال۔ شریعت نے ہمیں الشعر کے ساتھ آنا کے بال کاٹنے کو حکم دیا ہے، آنا کے بال مونڈنے کا حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ آنا کیا ہے کہ جس کے بال مونڈنے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا؟ تو آنا ناف سے تھوڑا سا نیچے، اگر آپ اپنے پیٹ کو دبائیں اور دباتے دباتے ناف سے تھوڑا سا نیچے آپ اپنے ہاتھ کو لے کر جائیں، وہاں پر آپ کو ایک ہڈی محسوس ہوگی، یہ آنا کی ہڈی ہے، اور یہیں سے ان بالوں کے کاٹنے کا، صفائی کا، مونڈنے کا حکم شریعت نے ہمیں دیا۔ اور دوبر سے پہلے پہلے جہاں ہماری شرمگاہ ختم ہوتی ہے اور نیچے دوبر شروع ہو جاتی ہے، وہاں تک اپنے بالوں کو کاٹنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، جس کو شریعت نے الشعر کہا ہے۔ تو یاد رکھیے، الشعر کے اندر دوبر کے بال شامل نہیں ہیں، الشعر کے اندر بالکل ناف کے نیچے کے بال بھی شامل نہیں ہیں، اس کے لیے عربی نے السنہ کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو کئی نوجوان اس معاملے میں بڑی غلطی کرتے ہیں، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھیں اور اپنی نوجوان نسل کو، اولاد کو سمجھائیں۔ یہ خواہ کی مشقتیں ہیں جو لا علمی کی وجہ سے لوگوں نے اپنے پر ڈال لی ہیں۔ تو ناف سے تھوڑا سا نیچے آپ کی جو ہڈی ہے وہاں سے آغاز کریں گے اور شرمگاہ تک اپنے بالوں کو مونڈیں گے۔ اور ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک دو تصویروں کی مدد بھی لی ہے تاکہ آپ کو سمجھا دیا جائے، اور نشاندہی کر دی گئی ہے کہ آنا کی ہڈی کیا ہے اور کہاں تک صفائی کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی طہارت بھی شریعت کے مطابق اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔